الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 67، 68 اور 69 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہے، فرمایا اے پیغمبر، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو کچھ تمہارے طرف کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے، جو پیغامات آ رہے ہیں، ان کو پہنچا دینا ہے لوگوں تک۔ کوئی چیز چھپانے والا کوئی امکان نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے وہ لوگوں تک بات پہنچا دینی ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ حجت نہ پیش کرے کہ ہم تک تو بات نہیں پہنچی۔ یہ اللہ نے خاص طور پہ حکم دیا پیغمبر کو مخاطب کر کے کہ پہنچا دو جو کچھ تیری طرف نازل ہو رہا ہے، تیرے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور تم نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر بالفرض محال ایسا نہ کیا، ظاہر ایسا ہو نہیں سکتا کہ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے اس کی رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ گویا کہ ساری رسالت کے، ساری محنت کے اوپر کراس پھیر دیا۔ اگر کوئی چیز بھی چھپائی گئی، کوئی چیز حق سے بچائی نہ گئی، تو جو کچھ بھی نہیں کیا، سارا کچھ ضائع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے کہ یہ پیغام پہنچانے کی بات ہمارے تک بھی آ رہی ہے، خالی رسول تک نہیں محدود ہوگی۔ رسول تو اپنا پیغام پہنچا کے چلے گئے، لیکن آگے دوسروں کی بھی ذمہ داری لگ گئی کہ جن تک یہ پیغام پہنچا ہے، اس سے پہلے بھی ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نازل اسی لیے ہوا ہے کہ جو کچھ نازل ہوا ہے وہ آگے تک پہنچائے، پھر جا کے جو تک جس تک بات پہنچ رہی ہے وہ آگے دوسرے تک پہنچائیں۔ تو یہ پہنچانے کا سلسلہ ہے، قیامت تک جاری رہنا ہے۔ تو اس میں یہ بات جو سمجھائی گئی، اگر کوئی چیز چھپائی تو سمجھو پھر کچھ نہیں کیا۔ تو یہ بات سب تک جاری ہے، خالی رسول تک محدود نہیں ہے۔ جس تک رسول کا پیغام پہنچ گیا، جس نے آگے پیغام پہنچانا ہے، اس کے اوپر بھی ذمہ داری لازم ہوگی۔ جو پیغام پہنچا ہے حق، اس کو بالکل حق دوسرے تک پہنچا دے، کہ اس کو کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں، کوئی ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر وہ کام نہ کرے کہ اپنی مرضی کی چیز پہنچائے اور دوسری چھپا لی۔ ایسا کوئی کام کیا تو سارا کراس پھر جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اگر فرمائے گا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ یعنی یہ خوف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اگر یہ بات آگے پہنچا دی تو آگے تو فساد ہو جائے گا، یا میرا کیا بنے گا، لوگ تو میرے دشمن ہو جائیں گے۔ نہیں، جو حق بات کرنے کا جہاں موقع ہے اس بات کو وہاں پہ کر دینا ہے۔ حکمت الگ چیز ہے کہ کون سے بات کا موقع کہاں دیکھا جائے، موقع محل دیکھ کے بات کرنا ہوتی ہے، ہر چیز ہر وقت کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن بات پہنچانے کا جو مناسب وقت آ جائے اس وقت اس کو پہنچا دینا لازم ہے۔ یہ نہ کہ وقت آیا اور اس وقت ہم نے بات کو چھپا دیا، بات کہنے کا موقع آ گیا تھا کہ ہاں یہ بات یہاں پہ بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اس وقت بھی نہ بتایا، اس کو چھپا دیا، تو ظاہر ہے انسان اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ پھر ہمیں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ پھر کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی کہ یہ پھر کفر کی طرف بات چلی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک بات کو یہاں پہ بیان کر دینی چاہیے، ہم نے انکار کر دیا، اس بات کو وہاں بیان نہیں کیا، چھپا دیا، تو یہ چیز پھر اللہ کی ہدایت سے محروم کر دے گی انسان کو، کہ اللہ کی طرف جو گائیڈ لائن مل رہی تھی ہم نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو وہ گائیڈ لائن پھر آخر بند ہو جائے گی ہمارے لیے۔ اب میں کل یا اہل الکتاب، اہل کتاب سے مخاطب اللہ نے کہا کہ کہہ دو ان سے کہ اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ تم کسی چیز کے اوپر نہیں ہو، تم کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر دو گے، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے، یعنی کہ پیغام جو آ رہا ہے تمہاری طرف سے، جو پیغام تورات اور انجیل کی شکل میں تم تک پہنچ چکا، اور جو اب نازل ہو رہا ہے، مزید احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں جو تم گڑبڑ کر چکے، پہلے اس کو صاف کر کے تمہیں دوبارہ بتایا جا رہا ہے، جب تک اس کو تم قائم نہیں کر دو گے، اس کے اوپر اپلائی نہ کر دو گے اپنی زندگی میں اس کو، اس وقت تک تم کسی چیز پہ نہیں ہو، تم نہ کسی زوم میں رہنا کہ ہم تو بڑی لاڈلی قوم ہے اور ہم تو بخشے بخشائے ہیں اور ہم تو یہ اور وہ، ان کا بڑا زوم تھا اپنا اس چیز کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل کٹ آف کر دیا کہ تم کسی چیز پر نہیں ہے جب تک تم اس چیز کو قائم نہیں کرو گے، عملی جو اس کا اظہار کرنا پڑے گا، اس وقت تک تم کسی چیز کے اوپر نہیں ہے۔ کوئی زوم باطل جو ہے اس کو ختم کر دو، کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ فرمایا کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان کے اکثریت سے اندر سے، ان کے اکثریت میں جو کہ تمہاری طرف نازل ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر طغیان اور کفر میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ سرکش ہوئے زیادہ دیکھ کے، یعنی کہ اللہ کا احکامات کو دیکھ کے ہونا تو چاہیے تھا فرما برداری اختیار کرتے، جو کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کرتے، جو اپنی غلطیاں کوتاہیاں تو ان کو دور کرتے، لیکن جب انسان ایک تکبر کے اندر آ جاتا ہے، اس کے اندر اپنا ایک ایسا تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ جو میں ہوں بس میں ہی ٹھیک ہوں، اگر میں نہیں ہوں بدلا تو میری بےزتی ہو جائے گی، میرا ہار ہو جائے گی، اس چیز کے اندر انسان آیا تو پھر انسان طغیانی میں، سرکشی میں اور کفر میں اور آگے بڑھ جاتا ہے، پھر وہ بات کو مانتا نہیں، بلکہ
الٹا جسے کہتے ہیں نا ڈھیٹ بن جاتا ہے، اس کے خلاف جو دلائل دینا شروع کرتے ہیں، نہیں ایسے نہیں، بات ایسے ہے. جس طریقے سے کفار کے بارے میں بتایا کہ یہودیوں کے بارے میں کہ انہوں نے پہچان لیا حق کو، ایسے پہچان لیا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ وہ تکبر، ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کیا، ورنہ حق تو بالکل واضح ہو چکا تھا. اور یہ انسان کے اوپر ایسا وقت آ جاتا ہے جب انسان تکبر کے اندر آ جاتا ہے، تو حق اس کے سامنے واضح ہو رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ بات ٹھیک ہے، میں واقعی غلطی پہ ہوں، لیکن انسان غلطی کو تسلیم نہیں کرنے پہ راضی ہو رہا ہوتا ہے. یہ دنیائی معاملات میں بھی ہم کرتے ہیں، اور دینی معاملات میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. جو کسی سے بحث مباحثہ ہو رہا تھا، کہیں بیٹھے ہوتے چار بندوں میں، تو انسان نہیں مانتا، اکیلے میں بعد میں جا کے بات کرو تو مان جائے گا ہاں واقعی ایسا تھا. لیکن جہاں بات انا کا مسئلہ آیا تو وہاں پہ انسان اڑ جاتا ہے، وہ پھر طغیان اور کفر والے جو خاتے میں چلا جاتا ہے انسان. فرمایا کہ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو ایسے کافروں کو پھر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر افسوس نہ کرو کہ ہو اس نے کیوں ایسا کر دیا. انسان نہ اس کے پر افسوس کرے، ٹھیک ہے وہ بھی اسی لائق ہی تھا کہ اس نے خود اپنا انتخاب ایسی چیز کا کیا جو کہ اس کے لیے خود نقصان دہ تھی، تو افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگلا فرمایا کہ جنرل بات اس آیت میں بڑی اہم آیت ہے یہ. یہاں پہ لوگوں نے جنرل رول بیان کیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ بے شک جو ایمان والے ہیں، جو بات کو مان رہے ہیں اللہ کے طرف سے، یعنی کہ جو مسلمانوں کو ایک مخاطب کیا گیا یہاں پہ کہ جو مسلمان ہیں بات کو ماننے والے، والذین ہادوا جو اپنے آپ کو یہودی کہنے والے ہیں، وہ صابئون اور صابی جو ہیں ستارہ پرست یا دوسرے مذاہب والے، وہ نصارہ اور نصارہ اپنے آپ کو عیسائی کہنے والے بھی، من آمن باللہ جو بھی اللہ کی بات کو مانے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. اب اس آیت سے بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ شاید کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یا یہاں پہ رسول کے اوپر ایمان کا وہ نہیں تذکرہ کیا گیا کہ رسولوں پر جو ایمان لائے گا اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے، صرف اللہ پر ایمان کی بات ہے، آخرت پر ایمان اور نیک عمل، بس تین چیزیں گنوائی گئیں اور اس کے اوپر کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. اس میں یہاں ہم یہ اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑی جنرل بات وہ استعمال کی، من آمن باللہ جو اللہ کی بات کو مانے گا. بنیادی چیز ہے توحید، سب سے پہلے جو اللہ کی بات کو مان گیا، کیونکہ تمام پیغمبر جتنے بھی ہیں ان کی بنیادی دعوت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی بات کو مانو. اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ہر قوم نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ کو اللہ کی بات کرو کہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. تو ہر جو بھی دنیا میں آیا رسول، اس نے یہی دعوت دی لوگوں کو کہ لوگوں اللہ کی بات مانو. اس میں لوگ اللہ کے باتوں سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پیغمبر اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا ہمیشہ، جو بھی پیغمبروں کا سلسلہ رہا کہ لوگ اللہ کے حکموں سے ہٹ جاتے تھے، اوروں کی پیروی میں پرستش میں لگ جاتے تھے. پیغمبر آ کے یہ دعوت دیتے تھے کہ ہم اللہ کی بات کرو. ایک اللہ کی طرف جو ان کو بولتے تھے وہ اللہ کی بات کو ماننے کی طرف آ جاتے تھے، تو یہ اللہ کی بات کو مان لینا ہی رسول کے اوپر ایمان کا وہ ایک مترادف ہوتا تھا. اسی چیز کو رسول پر ایمان کہا جاتا تھا کہ دعوت آتی رسول کے ذریعے سے، اس کے علاوہ تو اور کوئی ذریعہ نہیں تھا اس وقت، جو بھی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ تھا. تو ہمارے تک بھی جو بات پہنچی اصل میں پیغمبر کے ذریعے سے پہنچی. تو جنہوں نے پیغمبر کی بات کو مانا اور اللہ کے حکموں کے اندر آ گئے، اللہ کی بات میں لگ گئے، اسی کو پیغمبر پہ ایمان کہا جاتا ہے. جو اللہ کی بات کو پھر نہیں مانتے، اپنی سرکشی میں لگے رہتے ہیں، اسی کو پیغمبر کو جھٹلانا کہتے ہیں. انہوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا، پیغمبر پر ایمان لی رہا ہے. تو پیغمبر پر ایمان لانا بھی اس کے اندر اپلائیڈ ہو جاتا ہے خود بخود، کہ اس کے ایمان کے بغیر اللہ کی بات کو مانا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ اللہ سے راستے سے ہٹے ہوئے ہوتے تھے. تو وہ پیغمبر ہی آ کے بتاتا تھا کہ تم اللہ کی بات کو مانو. جب اس کی بات کو سنتے ہو اللہ کی بات کو مان لیتے تھے، ایمان لے آتے تھے اللہ پر. اسی چیز کو رسول پر ایمان کہا جاتا ہے. تو ایمان لے آنا اللہ کی بات جو ہے اس کے اندر آٹومیٹک اپلائیڈ ہوگا کہ رسول کی بات کو ہی مان کے وہ اللہ کی بات کو مانا ہے، ورنہ تو ہٹا ہوتا اس کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. رسول نے آ کے اس کو بتایا، تب وہ اللہ کی بات کو مانا، اس نے اللہ کو ایمان ہوا کامل. اور اسی چیز کو یعنی کہ رسول سے ایمان بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ کہ جنرل بات لانے کی کہ جو بھی اللہ کی بات کو مانے گا، اللہ کی بات کو ماننے کے اندر وہ سارا کچھ آ جاتا ہے. پیغمبروں پر بھی ایمان اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہی جو اللہ کی بات کو مانے گا اسی کے اندر یہ چیز بھی آئے گی کہ تمام پیغمبر اللہ سے پہلے گزرے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، کسی کو انکار کرنا لازم نہیں آئے گا. اور ویسے بھی مسلمان جو ہیں، اسلام یہ کوئی اب نہیں پیدا ہوئے، تو پہلے سے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام رکھا. جو یہودی بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے، وہ بھی مسلم ہی تھے اس وقت تک، وہ بھی ایمان والے اس طرح مسلمان ہی کہلاتے تھے جب تک وہ کسی اور کا انکار نہ کر بیٹھے. جب تک انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کر دیا، اس وقت وہ بھی مسلم ہی تھے، کیونکہ یہ نام پہلے سے موجود ہے. یہ ہمارا نام نہیں اب رکھا گیا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے شناختی کارڈوں پہ لکھا گیا ہے مسلمان، ہم اپنے آپ کو بس اسپیشل مسلمان کہلاتے ہیں، چاہے ہم سارا کچھ ہی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں اور سارے نافرمانی بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، کیونکہ نام لکھا گیا. یہ تو اصل فیصلہ قیامت کا دن ہوگا کون اللہ کی نظروں میں مسلمان اور کون نہیں ہے. تو یہ ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو جنرل بات کہی گئی ہے
وہ یہی ہے کہ اصل چیز اسلامی ہے، وہ تمام پہلے سے موجود ہے، یہ یہودی بھی عیسائی بھی سب مسلم ہی تھے جب تک کہ انہوں نے دوسرے پیغمبروں کا انکار نہیں کر دیا۔ تو یہاں پہ ایک جنرل چیز اللہ نے لی ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اللہ کے اوپر، جو اللہ کی بات کو مانے گا، چاہے وہ اگر عیسائی ہے، اگر عیسائی وہ کسی عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنے بیٹھ گیا تو وہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہا، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تم عبادت کرو، ان کو خدا کہو، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا۔ تو اللہ کی بات جو مانے گا اور پھر آخرت کے اوپر اس کا یقین ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، یہ احساس اس کے اندر رہے گا، اور اس کے بعد عمل صالح کرے گا، دنیا کے اندر کوئی فساد برپا نہیں کرے گا، نیک اعمال جو کرنے والا ہوگا، یہ تین بنیادی چیزوں سے پکڑ لے گا، اس کا معاملہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا، پھر اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں بنیادی چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کے اندر یہ نہیں کہ رسول کا انکار بھی کر دیا، اگر رسول کا انکار کر دیا تو وہ ایمان باللہ مکمل نہیں ہوا، اللہ کا حکم تم نے نہیں مانا، اللہ نے بتایا کہ پیغمبر بھی ہیں موجود، اور اللہ کا تعارف ہوا ہی پیغمبر کے ذریعے سے، انسان کا خود کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، جس کی طرف وحی نازل ہوئی وہ پیغمبر ہی تھا، اسی نے بتایا آ کر۔ تو جو بھٹکے ہوئے شخص تھے وہ دوبارہ اللہ کی طرف آئے، تو وہ رسول کی دعوت سے ہی آئے، تو گویا کہ رسول کے اوپر بھی وہ ایمان لائے تبھی انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، دعوت کو قبول نہ کرتے تو وہ رسول کا ہی انکار ہو جاتا۔ تو یہ آٹومیٹک اس کے اندر اپلائی ہوتی ہے یہ چیز، اس کے اندر سے کوئی دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ جنرل بات اللہ نے کی ہے، جو بھی اللہ کی بات کو مانے گا اور آخرت کا احساس رکھا کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس کے بعد عمل نہیں کرے گا، دنیا کے اندر اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے، تو یقیناً اس کو اللہ کی طرف سے کوئی خوف اور کوئی غم اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔